السلام علیکم، ویلکم ٹو فاسٹ فارورڈ۔ یہ ویڈیو ہے 2016 میں آنے والی ہیکٹر نامی ایک مووی کے بارے میں۔ مووی شروع ہوتی ہے فلم کے مرکزی کردار ایلیکس سے۔ ایلیکس اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کینیڈا چلا جاتا ہے۔ ان کی خراب مالی حالت ان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اور نہ ہی اس کے کوئی دوست تھے، جس کی وجہ سے وہ پورا دن اپنے کمپیوٹر پر گیمز کھیلتا رہتا اور انٹرنیٹ استعمال کرتا رہتا۔ کافی سال گزر گئے لیکن اس کے ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا نہ سلجھ سکا۔ ایلیکس اپنی زندگی کی پہلی نوکری شروع کرتا ہے جہاں ہر 1000 کلک پر اسے $20 ملنے تھے۔ یہ کافی نہیں تھا لیکن ایلیکس سمجھتا تھا کہ بڑی چیزیں پہلے چھوٹے سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ وہ انٹرنیٹ پر فائنینس کی چیزیں دیکھتا رہتا اور بینکس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا۔ ایک رات جب اس کے ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے چلا جاتا ہے۔ کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پر وہ ایک خبر دیکھتا ہے جو کہ ڈارک ویب کے بارے میں ہوتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی ماں کو روتا ہوا پاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بھی کھو سکتا ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنے جوڑے ہوئے تمام پیسے لا کے اپنی ماں کو دے دیتا ہے۔ اس کی ماں وہ رقم دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ایلیکس اسے بتاتا ہے کہ یہ ساری رقم اس نے اپنے کالج کے خرچے کے لیے جمع کی تھی، لیکن اس کی ماں وہ رقم لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایلیکس اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ یہ پیسے لے لیں کیونکہ اس وقت سب سے ضروری چیز ان کا گھر بچانا ہے۔ ایلیکس کو اس بینک پر بہت غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں کی نوکری چلی جاتی ہے۔ وہ کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر چیز فراڈ ہوتی ہے اور تبھی اس کے ذہن میں ڈارک ویب کا خیال آتا ہے۔ وہ اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے مگر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے کسی کو اسے دعوت دینی پڑے گی۔ وہ ایک اور ویب سائٹ بناتا ہے جہاں پر وہ پروٹین سپلیمنٹس بیچتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اسکول میں ایک لڑکا جو اسے تنگ کرتا رہتا ہے، اس نے وہ پروٹینز اس کو بیچنے ہیں۔ جب وہ لڑکا دیکھتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر پروٹین سپلیمنٹس بہت کم قیمت پر مل رہے ہیں تو وہ اپنے باپ کے کریڈٹ کارڈ سے وہاں سے شاپنگ کر لیتا ہے اور ایلیکس کے پاس اس کے باپ کے کریڈٹ کارڈ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں۔ وہ اس کارڈ کی ڈیٹیل کو ویب سائٹ کے ساتھ شیئر کر کے اس ویب سائٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس ویب سائٹ پہ موجود ایک شخص ایلیکس سے رابطہ کرتا ہے اور اسے بلیک مارکیٹ میں تجارت کرنے کو کہتا ہے۔ وہ پہلے اسے کچھ گیمنگ لیپ ٹاپس بھیجتا ہے۔ وہ ان لیپ ٹاپس کو بیچ کر بہت سارا منافع کما رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کام میں آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے اور بہت ہی کم عرصے میں وہ بہت زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور ایلیکس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے کسی بڑے شہر چلا جائے گا۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسکول جنوری سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ وہاں رہنے کے لیے وہ اپنی بلیک مارکیٹ کے بزنس کو دوبارہ شروع کرتا ہے اور اب وہ لوگوں کی فیک ڈیٹیلز بھی خرید سکتا تھا۔ اس نقلی ڈیٹیل کی وجہ سے وہ بہت مہنگی رولیکس واچ خرید لیتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بزنس کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ بہت سارے پولیس مین وہاں موجود تھے۔ وہ بہت سی دکانوں میں بھی انہیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان گھڑیوں کو کوئی بھی نہیں خریدتا اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ گھڑیاں چوری کی ہیں۔ وہیں پر اسے سائے نام کا ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی ساری گھڑیاں $35,000 سے بھی زیادہ کی بکوائے گا لیکن وہ اس سے 10% منافع لے گا۔ ایلیکس پہلے تو منع کر دیتا ہے لیکن پھر مان جاتا ہے اور سائے بہت کم وقت میں وہ ساری گھڑیاں بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایلیکس کو پیسے دیتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم وقت میں اس نے اتنی ساری گھڑیاں کیسے بیچ دیں۔ سائے ایلیکس سے کہتا ہے کہ پہلے وہ بتائے کہ یہ گھڑیاں وہ کہاں سے خریدتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اسے انہیں بیچنے کا طریقہ بتائے گا۔ وہ تھوڑے ہی وقت میں بہت سارا پیسہ کمانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ جب ایلیکس کے کالج کھلتے ہیں اور وہ کالج جاتا ہے تو اسے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کالج اس کے لیے نہیں بنا، اسی لیے وہ کالج چھوڑ دیتا ہے اور سائی کے ساتھ دوبارہ بزنس شروع کر لیتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائی کی دوست رابن اس کو ایک کریڈٹ کارڈ دیتی ہے جو کسی بیرون ملک رہنے والے آدمی کا ہوتا ہے۔ ایلیکس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے پیسے ہیں اور وہ اس کو پہلے تو ہیک کرنے میں ہچکچاتا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن سائے اسے مجبور کرتا ہے اور وہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے میں کامیاب رہتے ہیں
اور تبھی وہ دیکھتا ہے کہ جس بینک نے اس کی ماں کو نکالا تھا اس بینک کی سیکیورٹی بہت ہی خراب ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اس بینک سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، اور تبھی وہ اس بینک کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیکیورٹی اسے دیکھ لیتی ہے۔ ایلیکس کے وہاں سے جانے سے پہلے سیکیورٹی اسے ہیڈ کے پاس لے جاتی ہے، اور وہ سیکیورٹی ہیڈ اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ سافٹ ویئر کس قسم کا ہے ورنہ وہ پولیس کو بلا لے گا۔ ایلیکس اسے بتاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی سسٹم بہت ویک ہے، تو اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے سیکیورٹی سسٹم کو بہتر بنانے میں۔ ایلیکس کو اپنے کام کی وجہ سے اس مخصوص ویب سائٹ سے بہت زیادہ شہرت ملتی ہے، یہاں تک کہ اس ویب سائٹ کے کریٹر زیڈ بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایلیکس تبھی کیرا نام کی ایک لڑکی سے ملنے جاتا ہے۔ جب وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایلیکس کو پتہ چلتا ہے کہ کیرا کو اس ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا ہے۔ کیرا جانتی ہوتی ہے کہ نقلی کریڈٹ کارڈز کس طرح سے بناتے ہیں، وہ ان کے کام میں شامل ہو جاتی ہے اور ان کا کام دنوں میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ کیرا ان کی چیزیں بہت جلدی بکوانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے کنیکشنز ہوتے ہیں۔ جب ایلیکس اور سائی اس سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ اس کے ایک انکل اس کی ان سب چیزوں میں مدد کرتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن سائی کو کیرا پہ تھوڑا سا شک ہونے لگتا ہے کہ بغیر کسی مشکل کے اس کے اتنے سارے کنیکشنز کس طرح سے ہیں، اور اسی شام کیرا ایلیکس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہانگ کانگ چلے اور وہ وہاں پہ اپنا بزنس بنائیں گے، لیکن ایلیکس اسے منع کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باہر صوفے پہ لیٹا ہوا سائی ان کی یہ ساری بات سن رہا ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ اب تک کا سب سے بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بیچنے کے لیے بہت سارا سامان ہوتا ہے، اور کیرا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ سارا سامان ان کو بہت جلد بیچ دیتی ہے۔ تبھی سائے ان کی بات کے درمیان آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ سارا سامان نہ خریدیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ اعتماد بحال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران ان کی ایک بحث ہو جاتی ہے۔ اس بحث کے دوران ایلیکس ایک شخص کو ہاتھ لگاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے کچھ خریدے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی رات وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس کے لوگ آ کر ان کے اس ٹرک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں بہت ڈر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایلیکس کو لگتا ہے کہ وہ اب یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، اور وہ تینوں وہاں سے ہانگ کانگ چلے جاتے ہیں، اور اب ہانگ کانگ ان کا نیا گھر ہے۔ وہ ہانگ کانگ میں اپنا بزنس شروع کرتے ہیں اور بہت جلدی ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہیں ایلیکس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ رک گئے ہیں اور ان کا کام بہت ہی بورنگ ہے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ سائے کی برتھ ڈے کے لیے کسی بار میں جاتے ہیں، اور وہاں پر سائے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سائے اور ایلیکس کو پولیس جیل میں ڈال دیتی ہے، لیکن کیرا انہیں بہت جلدی چھڑا لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو چھڑوانے میں کیرا کے انکل نے ان کی مدد کی ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سائی بہت سارے پیسے لے کر آتا ہے اور ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور اس کو وہی کریڈٹ کارڈ واپس دے دیتا ہے جس کے لیے ایلیکس نے اسے روکا ہوتا ہے۔ ایلیکس یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ اس نے سائے کو وہ استعمال کرنے سے روکا تھا اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ سائے سے کہتا ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ سائے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زیڈ کی توجہ پانے کے لیے کیرا اور ایلیکس پورے ہانگ کانگ کے اے ٹی ایمز پر چوری کرتے ہیں اور وہاں پر اس کی ویب سائٹ کے لوگو کو لگا آتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد جب حکومت اس بات پر ایکشن لیتی ہے اور اس کی تفتیش شروع کرتی ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کیرا خوش نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ایلیکس جلد یہ سب چیزیں چھوڑ دے۔ وہ اپنی ساری زندگی ایلیکس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے ہنسی خوشی، لیکن ایلیکس اس کی بات سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان سب بینکس کو سزا دینا چاہتا ہے۔ ان کی بحث کے دوران ایلیکس دیکھتا ہے کہ اسے زیڈ کی طرف سے میسج آیا ہے اور اسے ویب سائٹ میں پروموشن مل گئی ہے۔ ایلیکس زیڈ سے ملنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اسی وقت زیڈ اسے منع کر دیتا ہے، لیکن ایلیکس کسی طرح اسے منا لیتا ہے۔
अगले दिन वो जेड से मिलने एक खाली और बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जेड व्हील चेयर पर है। जेड उन्हें कहता है कि अगर वो लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर उनसे कोई ऐसी गलती हुई तो वो उन्हें संगीन नताइज भुगतने की धमकी देता है। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो एलेक्स को साय का एक मैसेज आता है, जिसमें एलेक्स अपनी गलती की माफी मांगता है और वो घर पर उन दोनों का इंतजार कर रहा है। तभी दो अजनबी लोग वहाँ उसके घर चले जाते हैं। जब एलेक्स और कीरा घर पहुंचते हैं तो वो बाथ टब में साय की लाश को देखते हैं। एलेक्स बहुत डर जाता है और वो वहां से कीरा के साथ भाग जाता है। साय के मरने के बाद एलेक्स फैसला करता है कि वो जेड के साथ काम करेगा। जब वो लोग जेड के दिए हुए मिशन पर काम कर रहे होते हैं तो वहीं पर दो अनजान लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि हुकूमत के एजेंट होते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका सारा डाटा खराब हो चुका है। वो वहां से निकलता है और किसी साइबर कैफे में जाता है और किसी नकली कार्ड से पेमेंट कर देता है। इंटरनेट पे देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस वेबसाइट को हुकूमत ने बंद कर दिया है, और साथ ही एलेक्स को पता चलता है कि जेड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर कैफे पे काम करने वाली औरत को पता चल जाता है कि ये कार्ड नकली है और वो पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस वहां आ जाती है और एलेक्स को गिरफ्तार कर लेती है। एलेक्स को 2 साल की सजा होती है। पहले तो एलेक्स बहुत गुस्सा होता है, अपनी किस्मत को कोसता है और साथ ही वो फैसला करता है कि वो जेल से रिहा होने के बाद अच्छी और सादा जिंदगी गुजारेगा। जब वो जेल से रिहा होता है तो कीरा बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, और तब कीरा उसके सामने खुलासा करती है कि उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि CIA एजेंट हैं। वो सब कनेक्शंस, वो सब लोग सिर्फ एक चाल का हिस्सा थे। ये सब कुछ उस मिशन में शामिल था जिसके लिए उन्होंने जेड को पकड़ा है, और अब कीरा एलेक्स के साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकती है। और यहाँ पर मूवी का इख्तिताम हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।